السلام علیکم بچوں، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں افسانہ درمیان ہے کی مصنفہ قرۃ العین حیدر کے ادبی خدمات، تعارف اور ادبی مقام کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی۔ تو آج ہم اردو افسانہ نظارہ درمیان ہے جو قرۃ العین حیدر کی تخلیق ہے، اس کے اہم نکات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا افسانہ نظارہ درمیان ہے ایک ایسی ہی چونکا دینے والی کہانی ہے جہاں محبت، سازش اور قسمت کا ایک ایسا کھیل رچایا گیا ہے کہ قاری آخر تک سانس روک کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ افسانہ قرۃ العین حیدر کے مجموعے روشنی کی رفتار سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں افسانے کے اہم نکات۔ اہم نکات میں سب سے پہلے کہانی کے کردار آ جاتے ہیں۔ کرداروں میں خورشید عالم ہے۔ یہ ایک وائلن نواز نوجوان جو فرانس سے انجینئرنگ کی تعلیم لے کر آیا۔ نمبر 2، فیروزہ دستور، ایک پارسی لڑکی پیانو نواز جو پیرس میں خورشید عالم کی منگیتر بنی۔ پھر آ جاتا ہے الماس بیگم، ایک امیر لڑکی جو خورشید عالم کو حاصل کرنے کی سازش کرتی ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے تارا بائی۔ تارا بائی کون تھی؟ الماس بیگم کے ہاں گھر کی نوکرانی، جس کی آنکھیں کہانی کے آغاز و اختتام پر مرکوز ہے۔ اب آ جائیے کہانی کے خط و خال کہہ لیں، افسانے کے خط و خال کہہ لیں، یا اس کا پلاٹ کہہ لیں، یا اس کا ایک خلاصہ ٹائپ کہہ لیں۔ نمبر 1، خورشید عالم پیرس میں فیروزہ سے محبت کرتا ہے اور منگنی کرتا ہے، لیکن روزگار نہ ملنے پر واپس آ جاتا ہے اور بمبئی میں الماس کے امیر خاندان کے ذریعے نوکری اور سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، الماس اپنی خالہ کی مدد سے خورشید کو اپنے جال میں پھنسانے کی سازش کرتی ہے۔ نمبر 3، فیروزہ دستور واپس ہندوستان آتی ہے، مگر الماس اپنی دولت اور رتبے کی بنا پر فیروزہ کو راستے سے ہٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بول کر خورشید کو فیروزہ سے ملنے بھی نہیں دیتی۔ نمبر 4، غلط فہمی اور مایوسی میں خورشید عالم الماس سے منگنی کر لیتا ہے۔ نمبر 5، منگنی کی رات کو ہی فیروزہ شدید بیمار ہو جاتی ہے اور خورشید عالم سے ملنا چاہتی ہے، مگر الماس فون پر جھوٹ بول کر انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 6، فیروزہ تنہائی میں مر جاتی ہے، مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں عطیہ کر جاتی ہے جس پر اس کا کبھی محبوب مر مٹتا تھا۔ نمبر 7، برسوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہی آنکھیں تارا بائی کو لگائی گئی تھیں، یعنی فیروزہ کی آنکھیں اب بھی خورشید عالم کے گھر میں اسی کو دیکھ رہی ہیں۔ نمبر 8، تو سامنے ہے، اپنے بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں۔ نظارہ درمیان ہے، یہ غزل کا ایک شعر جو پورے افسانے کی روح بن جاتا ہے، محبوب سامنے ہو کر بھی جیسے کہیں اور ہو، اور یہی المیہ قرۃ العین حیدر کے کرداروں کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ الماس بیگم دولت اور سماجی رتبے کے بل بوتے پر سچی محبت کو کچل دیتی ہے، اور یہ امیر طبقے کی خود غرضی اور مکاری دکھائی گئی۔ فیروزہ کی آنکھیں جو زندگی بھر خورشید کو دیکھنے کی آرزو رکھتی تھیں اور مرنے کے بعد اسی کے گھر میں اسی کو دیکھنے پر مجبور ہیں، یہ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے۔ نمبر 3، فیروزہ دستور محبت میں ہار کر بھی راستے سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کی یہ خاموش محبت قربانی کہانی کا جذباتی مرکز ہے، بے لوث محبت کی قربانی۔ نمبر 4، نظارہ درمیان ہے، ایک غزل کے مصرعے سے جیسا کہ پہلے لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سامنے ہونے کے باوجود اس تک رسائی ممکن نہیں۔ یہی فیروزہ دستور اور خورشید عالم کے المیہ کی تمثیل ہے، اور یہ عنوان کی معنویت بھی رکھتی ہے۔ نمبر لاسٹ، آخری یا اختتامی شعر جو میرا بائی کا ہے۔ کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس، گویا پوری کہانی کی علامتی تصویر بن جاتا ہے۔ جسم فنا ہو جائے گا مگر آنکھیں محبوب کو ملنے کی آس رکھتی ہیں۔
تو بچوں یہ تھے افسانہ نظارہ درمیان ہے کے اہم نکات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.